میں بڑے شاپنگ برانڈ میں شاپنگ کر رہا تھا جب اچانک ایک عورت پر میری نظر پڑی۔ وہ میری 7 سال پہلے کی طلاق یافتہ بیوی تھی۔ وہ مجھے بازار میں بھیک مانگتی اور چھوٹی چھوٹی سی روزمرہ استعمال کی چیزیں بیچتی نظر آئی۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا اور بولا کہ دیکھا نا، مجھ سے طلاق لے کر تمہارا کیا حال ہو گیا ہے۔ میرے بعد تمہیں کوئی امیر آدمی نہیں ملا۔ میری بات سن کر بھی وہ چپ رہی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس پر ترس کھایا اور اسے چند چیزیں خرید کر پھینک دیں، لیکن اسے بدلے میں 1000 کا نوٹ دے دیا۔ تھوڑے عرصے بعد ہی مجھ پر رشوت خوری کا الزام لگا اور میں جیل چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد تفتیش کے لیے اسسٹنٹ کمشنر میرے پاس آیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نغمہ میرے سامنے بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر درد اتر آیا تھا، لیکن میں نے اس درد سے نظریں چرا لی تھیں اور اسے طلاق دے کر دھکے مار مار کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ میرے سامنے فریاد کر رہی تھی، رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، بار بار مجھے کہہ رہی تھی کاشف میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، مجھے گھر سے مت نکالو، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ وہ مجھے بار بار اپنے بے قصور ہونے کی دہائیاں دے رہی تھی، لیکن مجھ پر اس کی کوئی فریاد اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں وقت کا فرعون بنا کھڑا تھا جس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن دل پتھر بن چکا تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ اس کے آنسو میرے ہاتھوں پر گر رہے تھے، لیکن میرے اندر کی سختی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ ہر لمحہ مجھے دیکھتی اور امید کرتی کہ شاید میں رک جاؤں، شاید میں اسے واپس بلا لوں، شاید میں کہہ دوں کہ یہ سب ایک غلطی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے، وہ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ پھر سے اٹھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، جیسے اس کے پاس کھونے کو اب کچھ باقی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، ایک ایسا خوف جو کسی بے سہارا انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے جب اس سے اس کی آخری پناہ چھین لی جائے۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے باہر دھکیل دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اس نے آخری بار پلٹ کر مجھے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، شکوے تھے، درد تھا اور ایک خاموش سی بددعا بھی شاید تھی جسے وہ زبان پر نہ لا سکی۔ دروازہ اس کے منہ پر بند ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی کا ایک باب بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ در بدر ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جبکہ میں واپس آیا تو اماں نے ایک دم مجھے گلے لگا کر میرا ماتھا چوم لیا تھا اور کہنے لگیں، یہ ہوئی نا مردوں والی بات، میرا بیٹا بہت بہادر ہے، اس نے اپنی ماں کا مان رکھا ہے اور ماں کی بے عزتی کا ایسا بدلہ لیا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا۔ اماں کی آنکھوں میں خوشی تھی، ان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ انہوں نے مجھے دعائیں دی تھیں، میری پیشانی کو چوما تھا، مگر نہ جانے کیوں ان کی ہر بات میرے دل پر بوجھ بن کر گر رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں خوش ہو جاتا، اپنے فیصلے پر فخر محسوس کرتا، مگر میرے اندر جیسے کچھ بجھ سا گیا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی میرے اندر اتر گئی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے ہر چیز اجنبی لگنے لگی تھی۔ یہی کمرہ جہاں کبھی نغمہ کی ہنسی گونجا کرتی تھی، جہاں اس کی خوشبو بسی رہتی تھی، آج وہی کمرہ سنسان پڑا تھا۔ بیڈ کے کونے پر اس کا دوپٹہ ابھی تک رکھا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چوڑیاں پڑی تھیں، آئینے میں جیسے اس کا عکس ابھی تک موجود تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں تو اس کی آواز پھر سے سنائی دینے لگی، اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کی محبت، سب کچھ ایک ساتھ یاد آنے لگا تھا۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں، جیسے خود کو اس یاد سے بچانا چاہتا ہوں۔ اماں نے میری دوسری شادی کروا دی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا دل جیسے خالی ہو چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ اوپر اوپر سے ہی رہتا تھا، لیکن میرے اندر جیسے خوشی کا رنگ تک باقی نہیں رہا تھا۔ زندگی بے رنگ اور پھیکی سی لگتی تھی، لیکن اس احساس کو میں نے اپنے دل میں ہی دبا رکھا تھا۔
کبھی غلطی سے بھی کسی کے سامنے شیئر نہیں کیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ ہوتے ہوتے 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں اپنے ماضی کو مکمل طور پر فراموش نہیں کر پایا تھا، لیکن اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ میری دوسری بیوی سے میرا ایک بیٹا تھا۔ وہ میرے لیے خوشی کا باعث تھا، لیکن اس خوشی میں بھی کہیں نہ کہیں ایک خلا موجود تھا۔ میری دوسری بیوی بھی بہت اچھی تھی۔ وہ نغمہ کا ہی پرتو تھی۔ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میری ضروریات کا خیال رکھتی تھی، میری ہر بات جیسے اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اگر میں اجازت نہ دیتا تو وہ سال سال بھر مائکے نہیں جاتی تھی، حالانکہ اس کا مائکا بھی اسی شہر میں تھا، صرف 25 منٹ کے فاصلے پر۔ لیکن اس کے باوجود وہ کبھی میری اجازت کے بغیر وہاں نہیں گئی تھی۔ گو کہ میں نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن اس کا میری خواہش کا اتنا احترام کرنا مجھے بے حد بھلا لگتا تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے میں زندگی میں آگے بڑھ پایا تھا، ورنہ تو ہر وقت نغمہ کی یاد میرے دل میں رہتی تھی، اور کبھی کبھار اسے طلاق دینے کے فیصلے پر بھی میں پچھتاتا رہ جاتا تھا۔ میں خود سے نظریں چراتا تھا، اپنے فیصلے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک آواز ہمیشہ کہتی تھی کہ میں نے ظلم کیا ہے۔ میں بے حد امیر کبیر تھا، میرے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی، گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ہم لوگ خاندانی رئیس تھے۔ مجھے وراثت میں جائیداد کا ایک وسیع حصہ ملا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی انتہائی قابل تھا۔ گورنمنٹ جاب میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، ہر کوئی میری عزت کرتا تھا، میری بات سنی جاتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل کا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ نغمہ میری زندگی میں کسی بہار کے جھونکے کی طرح آئی تھی۔ اس کا تعلق غریب فیملی سے تھا، لیکن مجھے اس کی بہادری اور جرأت بے حد پسند آ گئی تھی۔ میں اس پر اپنا دل ہار گیا تھا، اور اماں کے سامنے ضدی پکڑ لی تھی کہ شادی کروں گا تو نغمہ سے ہی کروں گا، ورنہ ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ اماں نے میرے اتنے اصرار پر نغمہ کو ایک نظر دیکھنے کی حامی بھر لی تھی، اور جب انہوں نے نغمہ کو دیکھا تو وہ بھی انکار نہ کر سکیں، اور فوراً ہی رشتہ پکا کرائی تھیں۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہے۔ نغمہ جب اس گھر میں آئی تھی تو اس نے اپنے پیار اور خلوص سے ہر کسی کا دل جیت لیا تھا۔ وہ ہر ایک کا خیال رکھتی تھی، اماں کی خدمت کرتی تھی، مجھے عزت دیتی تھی، میرے ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ مگر نہ جانے کب حالات نے ایسا رخ لیا کہ وہی نغمہ مجھ سے چھن گئی، یا شاید میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ اس ایک لمحے کے غصے نے میری پوری زندگی بدل دی تھی، اور میں آج تک اس کے اثر سے آزاد نہ ہو سکا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن ایسے ہی یاد تھا جیسے کل کی بات ہو۔ جب نغمہ پہلی بار میرے سامنے آئی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی ہمت اور حوصلہ بھی تھا۔ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولا جب میں نے اسے حقیقت میں پہچانا تھا۔ محلے میں ایک غریب بوڑھا آدمی رہتا تھا، جسے ایک بااثر آدمی نے جھوٹے الزام میں پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی بھی اس کے حق میں بولنے کو تیار نہیں تھا۔ پولیس والے اسے زبردستی لے جانے لگے تھے کہ اچانک نغمہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا۔ اس نے پولیس والوں سے کہا تھا کہ بغیر ثبوت کے آپ کسی کو کیسے لے جا سکتے ہیں۔ اس نے اس با اثر آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں ڈری تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک لڑکی اتنی ہمت کیسے دکھا سکتی ہے۔ اس نے گواہوں کو جمع کیا تھا، سچ کو سامنے لانے کی کوشش کی تھی، اور آخر کار وہ بوڑھا بے گناہ ثابت ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ اس کا کردار بھی مضبوط تھا۔ شادی کے شروع کے دن واقعی بہت خوبصورت تھے۔ نغمہ ہر لحاظ سے ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی تھی۔ وہ اماں کا بھی خیال رکھتی تھی، گھر کو سنبھالتی تھی، مجھے عزت دیتی تھی، ہر کام دل لگا کر کرتی تھی۔ مجھے کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، مگر نہ جانے کب سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ کبھی کبھار اماں کے بارے میں شکایت کرنے لگتی تھی۔
میں شروع میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ شاید گھر کے معمولی جھگڑے ہوں گے جو ہر گھر میں ہوتے ہیں. لیکن ایک دن میں نے خود اسے اماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے دیکھ لیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی حد میں رہا کریں اور حد پار نہ کریں. اس کی آواز بلند تھی اور لہجہ سخت تھا. میں یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا. مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے دل پر کسی نے وار کر دیا ہو. اس ایک لمحے نے میرے اندر اس کے لیے سب کچھ بدل دیا تھا. میں نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے. میں نے نہ اس کی ایک بات سنی اور نہ ہی حقیقت جاننے کی کوشش کی. غصے میں آ کر میں نے وہ فیصلہ کر لیا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا. میں نے اسے طلاق دے دی تھی. اس کے آنسو، اس کی فریاد، اس کی بے بسی، کچھ بھی مجھے روک نہ سکا. پھر وقت گزرتا چلا گیا. 7 سال ایسے ہی گزر گئے تھے. میں نے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی مگر ماضی کا سایہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا تھا. اور پھر ایک دن اچانک بازار میں میری نظر اس پر پڑی تھی. میں شاپنگ کے لیے آیا ہوا تھا کہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ایک عورت پر میری نظر ٹھہر گئی تھی. میں نے غور سے دیکھا تو وہ نغمہ تھی، مگر یہ وہ نغمہ نہیں تھی جسے میں جانتا تھا. اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کی چمک بجھ چکی تھی. وہ ایک ٹوکری میں روزمرہ استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں رکھے بیٹھی تھی اور لوگوں سے کچھ خریدنے کی درخواست کر رہی تھی. اس کی حالت بے حد مفلوج الحال تھی. میں اس کے قریب گیا تھا. اس نے ایک نظر مجھے دیکھا تھا مگر کچھ نہیں کہا تھا. میں نے طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ کیا ہوا؟ میرے بعد کوئی امیر آدمی نہیں ملا؟ میرے گھر میں تو تمہیں عیش و آرام میسر تھا مگر تمہیں شاید وہ سب راس نہیں آیا تھا. اسی لیے تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی اور آج اس انجام تک پہنچ گئی ہو. میں نے اسے مزید تانے دیے تھے. کہا تھا کہ دیکھ لو اپنے غرور کا نتیجہ، آج تم سڑکوں پر بیٹھی ہو. وہ خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. اس کی حسرت بھری نظریں میری لینڈ کروزر گاڑی تک کو پہنچ رہی تھیں لیکن مجھے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ کہے، بولے، مجھ سے معافی تلافی کرے یا کم از کم اپنے پچھتاوے کا ہی اظہار کر دے کہ کیسے وہ مجھے کھو کر پچھتا رہی ہے. اس نے مجھے کھو کر کیا کھو دیا ہے؟ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. اس کی خاموشی نے جیسے مجھے اور بھی بے چین کر دیا تھا. میں نے اس کی ٹوکری سے کچھ چیزیں اٹھائیں اور پیسے نکال کر اس کے سامنے پھینک دیے. 1000 کا نوٹ بھی اس کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے چل پڑا تھا. میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے مگر دل جیسے وہیں رہ گیا تھا. اس کی خاموشی، اس کی حالت اور میرا اپنا رویہ میرے اندر کانٹے کی طرح چبھنے لگا تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل میں کسی نے پھانسی گاڑ دی ہو جو ہر سانس کے ساتھ مجھے تکلیف دے رہی ہو. چند دن گزرے تھے اس واقعے کو اور میں آہستہ آہستہ اس بات کو بھلانے لگا تھا. میں نے خود کو مصروفیات میں الجھا لیا تھا تاکہ نغمہ کی وہ حالت اور اس کی خاموش نظریں میرے ذہن سے دور ہو جائیں. مگر شاید کچھ باتیں انسان جتنا بھی بھلانے کی کوشش کرے وہ دل کے کسی کونے میں زندہ رہتی ہیں. اسی دوران اچانک ایک دن میرے اوپر رشوت خوری کا الزام لگ گیا تھا. یہ خبر میرے لیے کسی بجلی کے کڑکنے سے کم نہیں تھی. میں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری تھی اور کبھی کسی حرام پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. مگر اس دن جیسے سب کچھ الٹ ہو گیا تھا. انکوائری شروع ہوئی اور کچھ ہی دنوں میں مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا. میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیسے ہو گیا. میری عزت، میرا وقار، سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا. لوگ جو کل تک میری تعریف کرتے آج مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے. میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا تھا. پھر ایک دن مجھے بتایا گیا کہ میرے کیس کی تفتیش کے لیے اسسٹنٹ کمشنر آنے والا ہے. میں بے دلی سے اس کا انتظار کرنے لگا تھا. جب دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی اور وہ عورت کوئی اور نہیں، نغمہ تھی. میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی. میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا. وہ باوقار انداز میں میرے سامنے کھڑی تھی. اس کے چہرے پر وہی مضبوطی اور وقار تھا مگر اب اس میں ایک نیا اعتماد بھی شامل ہو چکا تھا.
اس کی آنکھوں میں وہ کمزوری نہیں تھی جو میں نے بازار میں دیکھی تھی، بلکہ وہاں ایک عزم تھا، ایک سکون تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نغمہ ہے جس سے میں نے 7 سال پہلے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ اس نے رسمی انداز میں میرا نام لیا اور فائل کھول کر تفتیش شروع کر دی۔ اس کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا، وہ صرف اپنے کام پر فوکس کیے ہوئے تھی۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ وہ کتنی مضبوط تھی۔ اس نے میری ذاتی زندگی کو اپنے فرض کے درمیان نہیں آنے دیا تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے ہر چیز کو باریکی سے دیکھا، ہر ثبوت کو پرکھا، ہر گواہ کا بیان لیا، اور چند دنوں کی محنت کے بعد حقیقت سامنے آ گئی تھی کہ مجھ پر لگایا گیا رشوت کا الزام جھوٹا تھا۔ میں مکمل طور پر بے قصور ثابت ہو گیا تھا۔ جب مجھے رہائی ملی اور میں جیل سے باہر آیا تو میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس عورت کو میں نے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا، آج اسی نے میری عزت بچا لی تھی۔ کچھ دن بعد جب میں گھر پہنچا تو اماں میرے پاس آئیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرے سامنے آ کر اعتراف کیا کہ بیٹا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، نغمہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اس کے ماں باپ کے بارے میں غلط باتیں کی تھیں اور اسے تانے دیے تھے کہ وہ امیر لڑکوں کو پھنسانے والی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ تب اس نے غصے میں آ کر مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی حد میں رہا کریں اور حد پار نہ کریں۔ اماں کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ جس بات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ دراصل ایک غلط فہمی تھی۔ میں نے سچ جانے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں نے ایک بے قصور انسان کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے نغمہ کا روتا ہوا چہرہ گھومنے لگا تھا، اس کی فریاد، اس کی بے بسی، سب کچھ مجھے اندر سے توڑنے لگا تھا۔ میں فوراً نغمہ کے پاس گیا تھا، وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے سامنے جا کر سر جھکا لیا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، میں صرف معافی مانگ سکتا تھا، مگر اس نے سکون سے میری بات سنی اور پھر آہستہ سے کہا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ میں نے اس دن سب کچھ کھو دیا تھا۔ آج میرے پاس عزت ہے، مقام ہے، مگر دل کے کچھ حصے ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے پہلی بار اپنے غرور کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ دولت اور طاقت سب کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز انسان کا کردار اور انصاف ہوتا ہے۔ نغمہ نے مجھے معاف تو کر دیا تھا، مگر وہ میرے لیے کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں واپس لوٹ آیا تھا، مگر اس دن کے بعد میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ فیصلے کرنے سے پہلے سچ جاننا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور کسی کی خاموشی کو کبھی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات خاموش لوگ ہی سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ انسان کو کبھی بھی غصے اور انا میں آ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایک لمحے کا غلط فیصلہ پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ سچ جانے بغیر کسی پر الزام لگانا اور اس کی بات سنے بغیر اسے سزا دینا بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور سچ چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر معاملے کی اچھی طرح تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اصل طاقت صبر اور کردار میں ہوتی ہے۔ نغمہ نے صبر اور محنت سے نہ صرف اپنی زندگی سنواری بلکہ اپنے کردار کی سچائی بھی ثابت کر دی، جبکہ کاشف کو اپنی غلطی کا احساس بہت دیر سے ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کی قدر کریں اور دوسروں کے ساتھ انصاف اور عزت سے پیش آئیں، تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔